أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سے پہلے جو آیات تھی اس میں طلاق کے مسائل، بچوں کی رضاعت کے مسائل یعنی دودھ پینے کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ان عورتوں کے سلسلے میں ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے گی 4 أشهر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ عدت کہلاتی ہیں۔ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ طلاق شدہ عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 طہر تھی، اور طلاق شدہ عورتوں میں بھی وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے یا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ان کے لیے 3 مہینے بتائے گئے تھے، اور جو حاملہ ہے وہ وضع حمل تک۔ اب یہاں پر وہ عورتیں ہیں جن کے شوہر انتقال کر جائے، پہلے تو ان کے سلسلے میں حکم تھا کہ 1 سال تک وہ شوہر کے گھر میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، لیکن اس کے بعد وہ حکم تبدیل کر دیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت میں گزاریں گے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ عورت بچی ہو یا بڑی ہو یا بوڑھی ہو، نکاح کے بعد شوہر سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہر صورت میں اس کو عدت میں 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں۔ البتہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، بچہ پیدا ہونے تک ہے، چاہے آج شوہر کا انتقال ہو گیا اور کل بچہ پیدا ہو گیا، یہ عدت ختم ہو گئی، یا شوہر کے انتقال کے 8 مہینے 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، تب 8 یا 9 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ اور عدت کی مدت شوہر کے انتقال سے شروع ہو جاتی ہے۔ جنازہ لے جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی کی میت ہی نہیں ملی تو کیا کر سکتے ہیں۔ تو 4 مہینے 10 دن کی جو عدت شروع ہوتی ہے وہ شوہر کے انتقال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، یتوفون من جن کی وفات ہو چکی ہے، تم میں سے جو وفات پائیں اور اپنی یدر من چھوڑنا، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربص انتظار کریں گے، یتربصن بانفسہن 4 أشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ عدت میں کیا کرنا ہے؟ عدت کا مطلب ہوتا ہے سوگ منانا شوہر کے انتقال پر۔ باقی کسی کے انتقال پر اتنی مدت سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں۔
چاہے وہ باپ ہوں، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بچہ ہو، کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منا سکتے، لیکن صرف عورت کے لیے ہے کہ وہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے گی۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی اس مدت میں، اور پیغام بھی نہیں بھیج سکتی۔ اسی طرح سے دوسری چیز، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، خوشبو لگانا، خوشبودار تیل لگانا، سر پر خوشبودار تیل لگانا، چہرے پر تیل لگانا، یا کوئی کریم وغیرہ لگانا، جو زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، خوشبو وغیرہ، اچھے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں، سونا، زیورات پہننا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو زیب و زینت والی ہوتی ہیں، یہ عدت کی مدت میں وہ اختیار نہیں کر سکتی۔ اور تیسری چیز، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی بے ضرورت۔ اگر بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا اور کوئی پریشانی ہے تو الگ چیز ہے، ورنہ بے ضرورت کے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ یہ پابندیاں ہیں عدت کی مدت میں۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی اجل کو پورا کر دیں، اپنی اجل تک پہنچ جانی، جو مدت 4 مہینے 10 دن کی ہے وہ مدت پورا کر لیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب ولیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اپنے سلسلے میں معروف طریقے پر جو بھی کریں۔ معروف کو بتایا گیا تھا کہ شریعت کے حدود میں جو بھی کرے، جو بھی کرے کا مطلب وہی ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے پیغام بھیجتی ہے، یا پیغام آئے تو قبول کرتی ہے، یا زیب و زینت اختیار کرتی ہے، یا گھر سے باہر نکلتی، جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کے خلاف اگر عدت کے بعد وہ کرتی ہے، اس لیے کہ پابندیاں ختم ہو گئی، اور وہ شریعت کے حدود میں کرتی ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے، اس پر وہ ٹوک نہیں سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی تم جو بھی کرتے ہو، چھپ کر کرو، کھل کر کرو، شریعت کے حدود میں کرو، شریعت کے حدود سے باہر جا کر کرو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس لیے جو بھی کرنا چاہیے اللہ کی پکڑ کا احساس کرتے ہوئے اور شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ تو یہ عدت کے سلسلے میں چند باتیں بتائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔